الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اچھا جی، ہم نے کبھی وہ لیکچر کیا تھا ڈفرینٹ جانرا کا کہ ہم دنیا سے پیچھے کیوں ہیں۔ اس میں نے بہت بریفلی بات کی تھی کہ ہم کیسے آگے آ سکتے ہیں، تو کچھ فرمائش دوستوں کی آئی ہے کہ اس کو الیبوریٹ کریں، تو میں جس کو الیبوریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے تین حصے ہیں، ایک گورنمنٹ کا ہے، چونکہ میرا گورنمنٹ پہ کوئی زور تو ہے نہیں، وہ میں آخر میں بریفلی بتاؤں گا۔ دو ہیں جو ہمارے ہیں، ہم ایز این انڈیویجول کر سکتے ہیں، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ پہلا جو میں نے اس میں بات کی تھی، ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہے ایز اے نیشن کہ ہم دنیا سے پیچھے ہیں، اور اس پیچھے ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا نے پچھلے 30-40 سال میں اسپیشلائزیشن کی طرف ٹرانسفر کی ہے۔ اب ہر چیز کے اسپیشلسٹ ہیں، ہم نے پچھلے 30-35 سال میں اسپیشلائزیشن پہ کوئی کام نہیں کیا۔ ہمارا جو ہنر ہے، اسکل سیٹ ہے، نالج ہے، ایجوکیشن ہے، وہ 30 سال پرانی فریز ہوئی ہے، جس میں اسپیشلائزیشن نہیں ہوتی، گزارا ہو جاتا تھا۔ پہلا کام تو یہ ہے اسپیشلائزیشن والا۔ مثال کے طور پر دنیا میں جو کچھ اب ہوتا ہے وہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، ہمارے یہاں ابھی زبانی چل رہا ہے، ہر چیز سیکھی جاتی ہے، ہمارے یہاں ابھی بھی نیچرل ٹیلنٹ پہ بھروسہ کیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو مثال سے دی تھی کہ ترکی میں اگر آپ نے ٹورسٹ گائیڈ بننا ہے تو اس کی گریجویشن ہوتی ہے، اس کا کریکولم ہے، وہ آپ پڑھتے ہیں، وہ ڈگری لیتے ہیں تو آپ کو لائسنس ملتا ہے۔ کینیڈا میں ایک سکول ہے جہاں ہمارے ایک دوست بھی پڑھ رہے ہیں، وہاں وہ آپ کو شیف بننا سکھاتے ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ساتھ کھڑا ہو کے بندہ 2 سال میں شیف بن جاتا ہے، یا چھوٹا بن کے 4 سال بعد موٹر مکینک بن جاتا ہے۔ یوں نہیں ہوگا۔ آپ اگر ہم یوں ہی کرتے رہیں گے، ہم دنیا سے کمپیٹیبل نہیں رہیں گے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ ہم اپنے پہ اپلائی کریں نا، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اگر بچہ بہت وقت گزارنا چاہتا ہے میڈیا پہ، گزارنے دیں۔ میں شاید وہ واحد آدمی ہوں جس کو ٹک ٹاک اور یوٹیوب پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ بائی دا وے یہ دونوں ہمارے لیے ڈالرز لے کے آتے ہیں، اور ہمیں ڈالرز ہی چاہیے آج کل۔ ہاں، کیا کانٹینٹ بن رہا ہے، گلوبلی وہ کہاں کمپیٹیبل ہے، اس کی سسٹینیبلٹی کیا ہے، اس پہ کام ہونا چاہیے۔ اچھا کانٹینٹ بنائیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے یہاں دکھانے کو، اور وہ ہینڈ ان ہینڈ جا سکتا ہے کہ آپ کانٹینٹ بنائیں کہ ہمارے ہاں ٹورزم کیا ہو سکتی ہے، ہمارے یہاں ریلیجس ٹورزم کیا ہے، ہمارے یہاں ہسٹورک ٹورزم کیا ہے، ایریاز کیا ہیں، لیکس کیا ہیں، اس پہ بنائیں۔ وہ ڈالر بھی لائے گا اور باہر سے بندے بھی لائے گا جو ڈالر کریں گے۔ یہ کام کرنے والا، یہ انڈیویجولز نے کرنا ہے، اس کے لیے گورنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اور میرے جیسے عمر کے لوگوں کو، بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ بھائی جو بھی کرنا ہے انٹرنیشنل لیول کا کرنا۔ یہ تکا نہیں لگے گا ہر دفعہ کہ اللہ غیب سے ایک بابر اعظم دے دے گا۔ ایک پروسیس بنانا ہوگا جہاں لوگ بابر اعظم کی طرح سیکھیں گے۔ میں مثال دے رہا ہوں، صرف مثال کے طور پر ایک کھلاڑی ہے انڈیا کا، وہ بہت بڑا بھی نہیں، گوتم گمبھیر۔ میں نے اس کو انٹرویو سنا، اس نے کہا جناب مجھے 10 سال ہو گئے، میں نے پراٹھا نہیں کھایا۔ تو جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ ایتھلیٹکس کرنا چاہ رہے ہیں، آپ راجر فیڈرر بننا چاہ رہے ہیں، یا آپ رافیل نڈال بننا چاہ رہے ہیں، یا آپ یوسین بولٹ بننا چاہ رہے ہیں، اب اس کا پروسیس ہے۔ ڈائٹ کیا ہوگی، ٹریننگ کیا ہوگی، فزیکل ایکٹیویٹی کیا ہوگی، پھر بنے گا۔ غیب سے تو آ جائے گا بابر اعظم، پھر کوئی آ جائے گا، روز نہیں آئے گا۔ تو پھر آپ پروسیس میں نہیں ہیں، پھر آپ کا تکا لگے گا، آپ کمپیٹیبل نہیں ہوں گے، وہ آپ کو بنانا پڑے گا۔ دوسری طرف میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، پی ایس ایل کے ایک میچ سے 1.5 گھنٹہ پہلے ہمارا ایک بالر جو ایونچولی ٹیم سے باہر ہو گیا، وہ بریانی کی پلیٹ بھر کے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ندیدے میچ سے پہلے کون سا تجھے اتنی بھوک لگ گئی ہے؟ اور وسیم اکرم نے اس کو باقاعدہ ماں بہنوں کی گالیاں دی تھی۔ تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا خود، اس کے لیے کوئی باہر سے نہیں آئے گا۔ جو لوگ ملک سے باہر ہیں وہ بہت اچھا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آن 2 لیولز۔ پہلا لیول، یہاں سے جن لوگوں کو بلاتے ہیں ان کو وہاں پیٹرول پمپ پہ کھڑا کرنے کی بجائے ان کو کہہ رہے پروسیس سیکھیں، یہ کام سیکھیں، یہ کام سیکھ کے جا کے پاکستان میں ریپلیکیٹ کریں۔ دوسرا، خود پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں۔ آپ کینیڈا میں ہیں، آپ یو اے ای میں ہیں، ایون وہاں ایک ڈسپلن ہے کام کرنے کا۔ ایک فیکٹری میں لوگ آتے ہیں، اس کا ایک پروسیس ہے، وہ اپلائی کریں۔ اب یہاں ایک ضمنی سوال آ جائے گا، میں بھی جواب دے دوں کہ جی پاکستان میں کام کرنا بہت مشکل ہے۔
صریحاً غلط بیانی ہے. پاکستان میں ابھی بھی ان حالات میں بھی جو شاید ہماری تاریخ کے سب سے برے حالات ہیں، انفارچونیٹلی جب بھی ہم بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ تاریخ کے برے حالات ہوتے ہیں، اس سے واپس تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں. اب بھی بیسیوں ملٹی نیشنل فوڈ چینز پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں، بیسیوں ملٹی نیشنل کلودنگ کے برانڈ پاکستان میں، جوتوں کے برانڈ پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں. پاکستان کے تقریباً سارے بڑے ہوٹل ملٹی نیشنل ہیں، فل ہیں، اور جگہ نہیں ملتی آپ کو وہاں. آپ پی سی بوربن ابھی پتا کریں، $150 کا کمرہ ہے، 50,000 کا، اور بک ہے. وجہ کیا ہے؟ یہی چل رہے ہیں، ایک پروسیس بنا ہوا اس پہ چل رہے ہیں. آپ بھی بنا لیں گے، آپ بھی چلا لیں. تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کام نہیں ہو سکتا، ہو رہا ہے. دوسری طرف آپ پنڈی، اسلام آباد، کراچی کے، لاہور کے کسی بڑے سٹور پہ چلے جائیں، اسپیشلی گروسری کے آئٹمز میں آپ کو 80% امپورٹڈ پروڈکٹس ملیں گی، چیز کی، بٹر کی. ہم کیوں نہیں کمپیٹ کر پاتے؟ پہلی وجہ وہی ہے، ہمارے پاس اب اس کوالٹی سٹینڈرڈ کو میٹ کرنے کا پروسیس نہیں ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں جو میرا ذاتی تجربہ ہے. ڈاگ فوڈ، کیٹ فوڈ بہت پاکستان میں پاپولر ہو رہا ہے. ایکچوئل امپورٹ ڈیٹا کے مطابق پچھلے سال 100 ارب روپے کا ڈاگ فوڈ امپورٹ ہوا، پاکستان میں بھی شروع کیا گیا. وہ بھائی ایک بندہ ہے، اس نے بنیان پہنا ہوا ہے، اور جناب وہ ماتھے سے پسینہ بھی صاف کر رہا ہے اور گوشت بھی پروسیس کر رہا ہے. یوں نہیں ہوگا بھائی. بے شک ایک کمرے کا یونٹ ہوگا، اس کی ہائیجین ہوگی، وہ ایک ٹائٹ ہوگا، اس کی سینیٹائزیشن ہوگی. وہ بندہ جو آئے گا وہ کہیں سے باہر سے سینیٹائز ہو کے اندر آئے گا، اندر سے باہر جائے گا تو واپس نہیں آئے گا. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ ان برانڈز کو کمپیٹ نہیں کر سکتے. کیا وجہ ہے؟ ثاقب صاحب مسکرائیں گے بھی. بٹ کڑاہی کی بھی 100 برانچیں ہیں، لیکن بٹ کڑاہی یوں ہی نہیں جا سکتا، پروسیس ہی کوئی نہیں ہے. وہ بٹ کڑاہی پہ آپ چھوٹے تھے، آپ نے ایک بنا لی، میں چھوٹا تھا، میں نے ایک بنا لی. ہر بٹ کڑاہی کا ٹیسٹ فرق ہے. میکڈونلڈ کا ساروں کا ٹیسٹ آپ کو ایک جیسا ملے گا، بے شک برا لگے آپ کو، ملے گا ایک ہی. پہلا کام یہ کرنے والا ہے یہاں بھی وہاں بھی، اور اب آسان ہے. میں حیران رہ گیا، میرے پاس دفتر میں ایک لڑکا ہے، میری گاڑی تھی، میں گاڑیوں کا بہت شوقین نہیں ہوں، مجھ سے بونٹ نہیں کھل رہا تھا. میں اپنے سارے تجربے، علم، وجاہت کے باوجود بونٹ نہیں کھول پا رہا تھا. اس نے کھول دیا. میں نے کہا بھائی تو نے کیسے کھولا؟ کہتا تھا میں نے یوٹیوب پہ چیک کیا. اور یوٹیوب پہ یہ بھی تو چیک کرے نا پھر کہ ہائیجینک جیم کیسے بنے گا، ہائیجینک مینگو کیسے پیک ہوگا، ہائیجینک چاول کیسے پیک ہوں گے. بیچیں یہاں، لوگ لیں گے آپ سے. ایک تو کوالٹی کا ایریا ہے. دوسرا ایریا جو مسنگ ہے، کیوں ہمارے لوکل بزنس، لوکل پروڈکٹ نہیں چلتے، کیوں لوگ پاکستان میں کام نہیں کرتے؟ وہ جی ایف بی آر بڑا ظالم ہے. یہ امریکہ میں بھی ایسا ہی ہے. جن دوستوں کو یہ خیال ہے کہ امریکہ میں بہت قانون پہ پابندی ہوتی ہے یا یو کے میں، ان سے صرف میری ایک گزارش ہے کہ جو لوگ یہاں سے اسائلم لے لیتے ہیں وہاں جا کے، اسپیشلی یو کے میں، وہ وکیل ہوتا ہے وہاں، سولیسٹر، وہ جعلی کاغذ بناتا ہے نا، بن جاتے ہیں. امریکہ میں بن جاتے. ابھی ان کے صدر صاحب پھنسے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ٹیکس نہیں دیا. وما علینا الا البلاغ المبین.